وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میری آواز کلیئر ہے؟ جی آقا مجھے بالکل کلیئر ہے۔ ہاں جی سلامت۔ خیر ہے۔ جی جی جی۔ اگر برادران و خواہران نے پہلی گفتگو کو سماعت فرمایا ہو تو ہم وہیں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا پیچھے جا کے، تاکہ بحث جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ فلسفہ اخلاق کے اندر بہت سارے مکاتب ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، لیکن ہم نے اس کو ریاضیاتی انداز میں میتھمیٹیکلی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یا تو ایک جو ہے وہ واقعیت کو قبول کرتے ہیں، اخلاق کو ایک واقعیت سمجھتے ہیں، ایک حقیقت سمجھتے ہیں، یا حقیقت نہیں سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ اصلی نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ تو آج کی ساری بحث اسی نقطے کے ارد گرد ہے۔ محوری جو نقطہ ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، وہ یہی ہے کہ خود جو اخلاق ہے یا وہ کیا ہے، خارجی دنیا میں، ایکسٹرنل ورلڈ میں ایک حقیقت ہے یا حقیقت نہیں، جس کی مثالیں خدمت میں دی تھی، ابھی آپ دوسری فائل میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولیں، سچ بولنا بہت اچھا ہے، آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ سچ بولیں گے۔ اور آخری جملہ جو ہے، سچ بولنے سے کمال حاصل ہوتا ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ اوپر والے تین جو ہیں، امپیریٹیوسٹ، ایموٹیوسٹ اور کنونشنلسٹ، یہ سب کے سب اخلاق کو ایک حقیقی اور ایک واقعیت عینی کے طور پہ قبول نہیں کرتے۔ جملے بہت خوبصورت ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کرنے کے لیے جملے بولے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ میں کہتا ہوں کہ جو دھاتیں ہیں حرارت کی وجہ سے پھیلتی ہیں، میٹل جو ہے حرارت کی وجہ سے پھیلتا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ یہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی اور کہا کہ اگر ہم اخلاق کو کہیں کہ وہ ایک جہان خارج میں، ایکسٹرنل ورلڈ میں ایک واقعیت اور ایک حقیقت نہیں، تو اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے کچھ نتائج ہیں جو ہمیں قبول کرنے پڑیں گے۔ اور وہ کون سے ہیں، وہ تیسری اگلی فائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ فرض کیا کہ آپ نے کہا کہ ایک مکتب نے یہ کہا کہ ہم تو جو ہیں ہم جو ہے وہ کیا ہے، امر گرا ہیں۔ یہ پہلے والا امپیریٹیوسٹ، سچ بولو، ایک جملہ امر ہے، یہ حکمیہ ہے، جملہ حکم دیا جا رہا ہے اس میں۔ اور دوسرا جملہ جو ہے وہ کیا، اپنے احساسات کا اظہار کر رہا ہے۔ پاکستانی کھانے بہت لذیذ ہیں، سچ بولنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یا ہم آج سے فیصلہ کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ سچ بولیں گے۔ تو یہ تینوں دراصل کیا ہیں، کسی ایک واقعیت خارجی کی طرف اشارہ نہیں کرتے ہیں۔ اس میں سے کسی ایک کے بھی اگر آپ قائل ہو جائیں
تو اس کے لوازم اور نتائج ہیں جو ہمیں قبول کرنے پڑیں گے. یہ ہم نے ایک توحد کیا ہوا ہے. مثلا کہتے ہیں کہ ہمارے جو فیصلے ہیں 2/3 اکثریت سے ہوں گے، یا گروپ میں اگر 2 ممبر ہوں گے تو ہم کلاس کو شروع کریں گے. یہ تعہد کر لینے سے، یہ عہد کر لینے سے جہان خارج میں کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے. اگرچہ مفید بہت ہے، یہ نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں. جتنے بھی ہمارے مثلا زندگی کے معاملات ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ خود ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، لیکن وہ جہان خارج میں اصل یہاں پہ جو میں تاکید کر رہا ہوں کہ وہ واقعیت نہیں ہوتی. باہر خود ہم ایجاد کرتے ہیں انسان. لیکن اخلاق آیا کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم خود ایجاد کرتے ہیں، یا واقعا ایک حقیقی چیز ہے، ایک آبجیکٹیو ریئلٹی ہے؟ سوال یہاں پہ. بات واضح ہے. نتائج کیا ہیں؟ عرض کیا تھا کہ یہ نتائج آپ کی خدمت میں یہ پوری فہرست وار جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. ان کو ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ بیان کرنا چاہیں گے. اگلی سلائیڈ پہ جائیں گے. عرض کیا تھا ابتدا میں کہ آج ہماری بحث انہی کے اسی محور کے گرد ہے. اخلاق میں اگر ہم ریئلزم کے قائل ہو جائیں، توحد کے قائل ہو جائیں، امر کے قائل ہو جائیں، عواطف اور جذبات کے قائل ہو جائیں، اگرچہ ان کا فائدہ بہت ہوتا ہے عملی زندگی میں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. انسان اگر عواطف کا اظہار نہ کرے، انسان اگر توحد نہ کرے، کسی کو حکم نہ دے، تو زندگی معطل ہو جائے گی انسان کی. لیکن ہمارا اس سے نہیں ہے، ہمارا یہ کہ ہم اخلاق کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر واقعیت عینی ہے یا خود ہم نے اخلاق کو گھڑا ہے، بنایا ہے، توحد کیا ہے تاکہ زندگی گزاریں. دو طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارا اچھا یہیں پہ میں رک کے تھوڑا سا بحث کو اور کھولوں گا. مثلا آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرتی جتنے بھی مسائل ہیں وہ واقعیت آئینی کی طرف اشارہ نہیں کرتے. وہ خود ہمارا اپنا عہد و پیمان ہوتا ہے ایک دوسرے سے. جتنے بھی ہماری سوسائٹی کے نظامات ہیں، مثلا اقتصادی نظام، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا معاشرتی نظام، ہمارا بینکنگ کا نظام، ہماری فوج کا نظام، ہماری یونیورسٹی کا نظام، ہمارے اسکول کا نظام، یہ جہان خارج میں کوئی واقعیت عینی نہیں ہے. ایکسٹرنل ورلڈ میں ایک ریالٹی نہیں، یہ انسان ہے جو اس کو ایجاد کر رہا ہے. بحث کو انشاءاللہ میں نے اور کھول دی. ہمارے جو معاملات ہیں، حتیٰ ایک محسوس مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان، مرد و عورت ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں تو یہ ایک عہد و پیمان ہے جو خود ایجاد کر رہے ہیں، یا آپ شرعی حکم کے تحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ جو بھی معاشرے کے اندر، ہر معاشرے کے ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. تو کوئی حقیقت میں کوئی ایک واقعیت کو آپ خود ایجاد کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ پہلے سے جب مثلا فرض کریں وہ ایک خاص نکاح ہوا یا عہد و پیما ہوا تو جہان خارج میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی. نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک عہد و پیمان ہوتا ہے اور شارع نے اس کی تائید کی ہے چونکہ اس کے لوازمات بہت اہم ہیں. انسانی زندگی اس عہد و پیمان سے وابستہ ہے. لیکن خارج میں آیا پہلے سے میاں بیوی ہونا کوئی ایک واقعیت موجود ہے؟ نہیں. توجہ کی آپ سلائیڈ نمبر 4 پہ آپ جائیں گے. ہم عرض کر رہے تھے کہ اس کے نتائج بہت اہم ہیں.
پہلا یہ کہ اگر ہم امر گرا ہو جائیں، جیسے کہ اشعری ہیں، ہمارے جو برادران اشعری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا جو خود خدا کہہ رہا ہے وہی سچ ہے. یہ معیار دیا انہوں نے، یعنی جہان خارج میں سچ اور ایک قضیہ جو ہے، ایک پریپوزیشن جو ہے، سچ اور جھوٹ کب اس کو کہا جا سکتا ہے، سچا اور صادق اور کاذب اس کو کب کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے لیے معیار ہے کمانڈمنٹ، امر خدا کا. ایک قضیہ کب سچا، اور یہ اب تھوڑی ایپسٹمولوجی کی بحث ہے، اب ماشاءاللہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کے لیے مشکل ہو یہ مطلب سمجھنا. ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے، یہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سچا ہے، یہ صادق ہے، یہ کاذب ہے پریپوزیشن، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جہان خارج کی واقعیت کو دیکھتے ہیں کہ واقعاً اگر بارش ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر بارش نہیں ہو رہی تو یہ کاذب ہے. لیکن اگر ہم یہ تین جو مکاتب ہیں، موٹیوسٹ، امپیریٹیوسٹ اور کنونشنلسٹ، اگر ان کے ہم قائل ہو جاتے ہیں تو ہم کسی قضیے کو صادق اور کاذب نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ایک بندہ جو ہے وہ فقط اور فقط اپنے عواطف کا اظہار کر رہا ہے، اور جب شعر و شاعری کے اندر آپ اپنے عواطف کا اظہار کرتے ہیں تو کوئی نہیں کہتا کہ تم نے شعر سچا کہا ہے یا جھوٹا کہا ہے. اصلا بحث ہی نہیں ہوتی وہاں پہ، اچھا کیا سچا شعر کہا ہے آپ نے. ممکن ہے آپ وہاں پہ شعر میں کسی واقعیت کی طرف اشارہ کر دیں، لیکن سب اپنے عواطف کا اظہار کرتے ہیں. بڑے بڑے شعراء، اقبال، غالب یا جو بھی دوسرے زبانوں، کسی کو نہیں کہا کہ اس نے بہت جھوٹے شعر کہے، نہیں، اس کو مانا جاتا ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے. تعہد، عہد و پیمان معاشرہ چلی اسی پہ رہا ہے. اس کو آپ نہیں کہتے کہ آپ نے تعہد جو کیا ہے یہ تو صحیح نہیں ہے، اس صادق نہیں، یہ پرپوزیشن جو آپ نے بنایا صادق نہیں، یہ ہم نے تعہد کیا کیا. اور اشارہ کیا تھا کہ ہمارے جو برادران ہیں اشعری، تھیولوجی ایک مکتب ہے، کلامی مکتب ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ حسن، صادق اور کاذب ہونا امر خدا سے مربوط ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ ہو، فرض کریں خدا نہ آپ کو امر دیتا، تو پھر بھی آپ ایک مظلوم اور ایک بے گناہ انسان کو فرض کریں قتل کرنا، نفس محترم کو قتل کرنا، یہ فعل اچھا ہے یا قبیح ہے، حسن ہے یا قبیح ہے، اگر خدا حکم نہ دیتا تو. بس معیار یہاں پہ ٹوٹتا ہے. یا مثال جو دیتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ خدا، درست ہے کہ خدا قادر اور قدرت رکھتا ہے کہ ایک مجرم کو وہ جہنم سے نکالے اور اس کو بہشت میں ڈال دے، خدا کی قدرت ہے. لیکن آیا کوئی معیار بھی ہے یا نہیں ہے؟ خدا عادل بھی تو ہے یا نہیں ہے؟ خدا مثلا مثال دیتے ہیں کہ یزید کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالنا. سوال یہ ہے کہ درست ہے کہ خدا کی قدرت ہے، خدا جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن خدا عادل بھی تو ہے یا نہیں؟
خدا مظلوموں کا خدا بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے ان کے مقابل میں جو ہے وہ مکتب جو ہے وہ کیا ہے؟ عدلیہ ہیں. پانچویں سلائیڈ بھی اسی طرح ہے کہ جب فقط اور فقط عہد و پیمان ہے، جب فقط اور فقط حسن بھائی آگے شاید چلیں گے، اس سے پہلے والی یہ تقریباً وہی بحث. اب اس کو رد نہیں کر سکتے. ایک دفعہ صادق اور کاذب ہے، ایک دفعہ آپ اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک رد کرنا چاہ رہے ہیں. رد اور ثابت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ استدلال کر رہے ہیں، آپ دلیل لے کے آ رہے ہیں. دلیل کس کے لیے لائی جاتی؟ جو جہان خارج میں ایک واقعیت ہو. جب جہان خارج میں کوئی واقعیت ہے ہی نہیں تو آپ نہ کسی کو ثابت کر سکتے نہ رد کر سکتے. مثلا فرض کریں یہی آپ ایک کانفرنس رکھیں جی، پاکستانی جو غذائیں ہیں، غذائی لکھا ہوا ہے، بہت خوش مزہ ہے، ایک کانفرنس آپ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری دنیا سے لوگ بلاتے ہیں. اچھا ممکن ہے کہ یہ پاکستانی سے مراد کراچی والوں نے یہ کانفرنس کی ہے، تو کراچی والوں کا خاص ذائقہ ہے. مثلا تیز مرچیں کھانا، اچھے مسالے دار چیزیں کھانا، ان کے لیے خوش ذائقے ہونے کا معیار یہ ہے کہ جب ان کے اندر بہت سارے مسالے ہوں گے تو خوش مزہ ہوگا. ممکن ہے پاکستان کے اندر ہی ایسے بہت سارے علاقے ہوں جہاں پہ یہ غذا پسند نہ کی جاتی، باقی ممالک میں بھی ایسا ہی ہے. ہر کوئی اپنے علاقے کے مطابق، وہاں کی تب کے مطابق، وہاں مزاج کے مطابق جو ہے وہ خاص قسم کے کھانے خوش ذائقے ہوتے ہیں. رشینز کو پسند ہی نہ ہو پاکستانی کھانے. دیکھیں یہاں پہ بس کیا ہوا، اس چیز کو ہم ثابت نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے، پاکستانیوں کے لیے ہو سکتا ہے، پاکستان کے خاص علاقوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ غذا خوش. ہم دوسروں کو قائل نہیں کر سکتے حتماً ہمارے کھانے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت خوش مزہ ہے، خوش ذائقہ ہے. خوش ذائقے ہونے کا معیار جو ہے مختلف ہے. اگلی سلائیڈ پہ جائیں گے. یہ بھی تقریباً اشارہ ہم کر چکے تھے، جلدی جلدی گزر جاتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جہان خارج سے اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ واقعیت موجود ہوتی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس واقعیت کے مطابق جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. اوپر والی بحث کو کہتے ہیں کسی چیز کا، کسی واقعیت کا ہونا یا نہ ہونا، ہونا یا نہ ہونا. اور نیچے جو عمل کرتے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ہونے یا نہ ہونے کا تعلق عمل کرنے سے یا نہ کرنے سے، چاہیے نہیں چاہیے سے تعلق ہوتا ہے. ویسے یہاں اردو میں کوئی ایسا مجھے خاص لفظ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن فارسی میں جو بہت آسان ہے، فارسی میں ہم کہتے ہیں کہ آست اور نیست. آست اور نیست یعنی ہست ہا، یعنی ہا لگانے سے اس کو جم بن جاتے ہیں. ہست ہا و نیست ہا یعنی کیا چیز ہے
یہ جو ہونا ہے، یہ جو ایگزسٹ کرنا ہے، اس کی بنیاد پر آپ اپنا تصور کائنات بناتے ہیں، ورلڈ ویو بناتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ مثلا مبدا ہے، معاد ہے، ہدف زندگی ہے، یہ واقعیت ہے، واقعیت عینی، جان خارج. یہ ہاستہا و نیستہا بعض چیزیں نہیں ہیں. فلسفہ اسی سے بحث کرتا ہے. اور نیچے کے لیے جملہ کیا ہے؟ باید و نہ باید، یعنی اس چاہیے اور نہیں چاہیے، should not، یا ought اس میں آپ استعمال کرتے ہیں OUGHT. بحث اصل میں یہ ہے، شبہ یہ ہے کہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی رابطہ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کس میں، واقعیت میں اور عمل میں کوئی رابطہ نہیں ہے، واقعیت اور عمل میں کوئی رابطہ نہیں ہے، علم اخلاق میں. کس کے مطابق؟ ان 3 مکاتب کے مطابق اگر آپ قائل ہو جائیں تو پھر ان میں کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی واقعی اخلاق کو بعنوان ایک واقعیت عینی اور حقیقی قبول کر رہے ہیں تو اس وقت رابطہ موجود ہوگا، اس وقت اس میں رابطہ موجود ہے. جبکہ شبہ یہ ہے کہ درست ہے، خدا موجود ہے، خدا اگر موجود ہے، حقیقت ہے، تو کہاں میں کیوں عمل کروں، میں کیوں عبادت کروں، اس میں کوئی رابطہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ درست ہے، اگر آپ ان 3 میں سے ایک، یعنی اگر آپ امر گرا ہو جائیں، امپریٹیوسٹ ہو جائیں، موٹیوسٹ ہو جائیں، کنونشنلسٹ ہو جائیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی رابطہ نہیں. لیکن اگر آپ حقیقت گرا ہو جائیں، آبجیکٹو ریالٹی کو قبول کر لیں، تو پھر واقعیت اخلاقی میں اور باید میں اور ناباید میں رابطہ ہے. اس کو شاید کہیں آگے جا کے تفصیل سے بیان کریں، یہاں پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی جو ہے سلائیڈ پہ جائیں گے. وہی بحث ہماری چل رہی ہے. عرض کیا کہ آج جلدی بھی ختم ہو جائے گا چونکہ ایک محور پہ بحث چل رہی ہے. کوشش کر رہا ہوں سمجھا کے آگے چلیں. اچھا، پھر یہ بحث آئے گی کہ ان کا منشا، دلیل اور ان کا اعتبار کیا ہے، کیسے وجود میں آتے ہیں، وجود میں آنا، اخلاقی جو واقعیت ہیں کیسے وجود میں آتی ہیں، ان کو کیسے ایکسپلور کیا جاتا ہے، اور ان کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم ریئلزم کے قائل ہو جائیں تو پھر یہ بحث وجود میں نہیں آتی. کا منشا کیا ہے؟ انسانوں کے ارادے ہیں، واقعیت حقیقی نہیں، چونکہ واقعیت عینی ہمارے ارادوں کے تابع نہیں ہے. مثلا میں اس کی مثال دیتا جاؤں تو بحث بہت زیادہ خشک نہ ہو. مثلا 2 اور 2 4 میرے اور آپ کے ارادے کے تابع نہیں ہے کہ میں جب کہوں گا 2 اور 2 4 تو 2 اور 2 4 ہوگا، نہیں. ایک واقعیت ہے، ریاضیاتی ہے، حقیقت میں موجود ہے، میرے کہنے اور نہ کہنے سے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. ریئلزم کے اگر ہم قائل ہو جائیں تو ہمارا ارادہ غالب ہے. قبول کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، میری اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ بحث یہاں پہ اصل ہو ہی نہیں سکتی. ہر ایک کا اپنا ارادہ ہے. ٹھیک ہے، جو تینوں معیار اوپر ہر ایک کے مثلا آپ کہیں کہ ہمارا تعہد ہم نے کیا ہو، لو جی تعہد کی وجہ سے یہ وجود میں آیا. ٹھیک ہے، تعہد کی وجہ سے اس کو کشف کر رہے ہیں، تعہد کی وجہ سے ہم اس کو قبول کر رہے ہیں. بس، یا میرا خود، میرے عواطف، میری پسند، میرا ذوق اس کو وجود میں لے کے آ رہا ہے، اخلاق کو، اور میرا ذوق ہے، میں اس کو قبول کر رہا ہوں.
اگلی سلائڈ پہ جائیں گے. جی اخلاقی اور کیا نتیجہ ہے؟ اخلاقی پلورلزم. چونکہ یہاں پہ ایک آبجیکٹو ریالٹی ہی نہیں. ارریلزم اخلاق میں کیا ہے؟ جب ایک خارج میں، ایک جہان خارج میں ایک حقیقت اور ایک واقعیت عینی موجود ہی نہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ سب ہی ٹھیک ہیں، کسی کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. یعنی جو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کھانے بہت اچھے ہیں، مثال عرض کر رہا ہوں دوبارہ، جو آپ نے کانفرنس کی، بعض لوگوں نے کہا پاکستانی کھانے بہت اچھے ہیں، خوش مزے ہیں، خوش مزہ ہیں. بعض نے کہا نہیں، یہ دونوں ہی صحیح ہیں، خود متناقض ہیں. چونکہ بعض کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، بعض کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. یہ پریپوزیشن جو ہے، لیکن اس کا صدق اور کذب بے معنی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی کھانے جو ہیں وہ خوش مزہ ہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو پوزیشن ہے وہ جو ہے وہ ویلڈ ہے. یا نہیں ہے کو بھی آپ کہیں کہ یہ دونوں قابل قبول ضرور ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، یہاں بھی تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، تم بھی ٹھیک ہے. یہاں خود متناقض ہیں، لیکن صدق کے ضبط نہیں کہہ سکتے کہ ہم تم صحیح کہہ رہے ہو، چونکہ اس کو اپنے ذوق کے مطابق، اپنے سلیقے کے مطابق وہ حکم لگا رہا ہے. جو رشیا والا ہے اس کو مثلاً کیا ہے، بلیک پیپر کے ساتھ وہ کھانا کھاتا ہے، کھانا اس میں تھوڑا ڈالتا ہے. یہ مرچ مسالے ہمارے جو ہیں پاکستانی وہ نہیں ڈالتا، لہذا وہ بھی بیچارہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور جو پاکستانی کراچی میں بیٹھا ہے وہ بھی بیچارہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کو کہتے ہیں اخلاق میں بھی ایسا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرض کریں وہ اپنے عواطف اور جذبات کی وجہ سے، اپنے ذوق کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، اور ایک اگر کہہ دیتا ہے کہ سچ بولنا اچھا نہیں ہے، تو دونوں ظاہراً متناقض ہیں. لیکن یہاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک سچ کہہ رہا ہے اور ایک جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. نہیں، دونوں کا اپنا ذوق ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں اخلاقی پلورلزم. ہاں، سارے ٹھیک ہے. یہ پلورلزم کی بحث ہم نے پڑھی تھی. پلورلزم میں ہم کیا کہہ رہے تھے کہ سارے ادیان جو ہیں وہ حق ہیں. حق کو باطل کے ساتھ بحث ہی ختم کر دی تھی. 7ویں 8ویں اور 9ویں بحث جو ہے اسی کے متعلق تھی. اخلاقی قضایا ارریلزم کی نظر میں کیا ہے؟ کوئی نصیحت ہے یا امر ہے یا ایک عہد ہے. ہاں جی، سچ بولو، حکم ہے. آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ سچ بولیں گے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم سچ بولو، میرا ذوق مجھے اجازت دے رہا ہے. یہ سب ارریلزم ہے. لہذا یہ نہیں آپ کہہ سکتے اس مکتب پہ ہوتے ہوئے کہ جناب کیا ہے، یہ غلط ہے، یہ صادق ہے اور یہ کاذب ہے، یہ صدق رکھتا ہے اور یہ کذب رکھتا ہے. بس یہاں پہ کثرت آراء کی اجازت ہے. اگلی سلائیڈ پہ جائیں گے تیزی سے. شاید آخری یا اس سے، ہاں شاید آخری یہ ہو، اس سے ایک دو اور سلائیڈ ہیں. آخری جو بحث تقریباً بن رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہم نسبیت کے قائل ہو جائیں گے.
ریلیٹیوزم کے قائل ہو جائیں گے اگر ہم اخلاق میں کس کے قائل ہو جائیں؟ ریئلزم کے قائل ہوں، واقعیت خارجی کا انکار کریں۔ دوبارہ مثال دوں گا، 2 اور 2 4 ہے، یہاں پہ آپ نسبیت کے قائل نہیں ہو سکتے، یہ کیٹیگریکل 2 اور 2 4 ہے، تمام زمان اور مکان اور تمام علاقوں میں ایسا ہی ہے۔ امریکہ والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 اور 2 5 کر کے ہم دکھا رہے ہیں، یہاں پہ آپ نسبیت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ اخلاق میں بھی آیا نسبیت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ہاں، اگر آپ ان 3 مکاتب کو امپیریٹیوسٹ، کنونشنلسٹ اور ایموٹیوسٹ کے اگر قائل ہو جائیں تو نسبیت ہے، لیکن اگر واقعیت عینی کو قبول کریں تو وہاں پہ نسبیت ختم ہو جائے گی۔ جیسے عرض کیا ہے کہ واقعیت مثلا جو ایک اور قضیہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میٹلز جو ہیں وہ کیا ہے، حرارت جب ان کو ملتی ہے تو وہ پھیلتے ہیں۔ اب اس میں نسبیت کے قائل نہیں آپ ہو سکتے، نہیں جی ہمارے ہاں تو پھیلتے نہیں ہیں، امریکہ میں یا افریقہ میں یا چائنا میں یا انڈیا میں یہ نہیں پھیلتے، نہ وہاں نسبیت نہیں ہے، وہاں پہ یہی یہ جملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بس اسی طرح اگر ہم نسبیت کے قائل ہو جائیں تو ہوگا کیا، کوئی جملہ بھی اخلاقی جو ہے، کوئی بھی اخلاقی حکم جو ہے مطلق طور پہ کیٹیگریکلی نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی کلی ہو، یونیورسل ہو، یونیورسلٹی ختم ہو جائے گی، کلیت ختم ہو جائے گی، ہم اس وقت قضاوت نہیں کر سکتے یہ صادق ہے یہ کاذب ہے۔ ہاں، آپ شرائط تبدیل کرتے جائیں گے، آپ شرائط تبدیل کریں، مثلا جو یہ کہہ رہا ہے نسبی گرا ہے اور اخلاق کو جو واقعیت عینی نہیں مان رہا، اس کی اپنی شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ یوں ہے۔ بس یہاں پہ نسبیت یا نسبی گرائی میں کیا ہوگا، اخلاقی احکام جتنے بھی ہیں ان کی اپنی شرائط ہیں، ہر ایک کی اپنی شرائط ہیں، وہ اپنی شرائط کے ساتھ ویلڈ ہیں، ان کی ویلڈٹی اپنی شرائط کے ساتھ ہے۔ مثلا جیسے حجاب کی بات ہے، یہی جو حجاب کا مسئلہ ہے علم اخلاق میں، ممکن ہے ایک دفعہ کسی کمانڈ خدا نے حکم دیا ہے حجاب، یا خدا نے کسی آمر نے امر کیا ہے کسی نے بھی کہ حجاب، ہاں بھی ٹھیک ہے تمہارے علاقے میں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علاقے میں ہمارے منطقے میں ٹھیک نہیں ہے، وہاں عامر جو ہے اس کے برعکس حکم دے رہا ہے۔ مثلا فرانس کی آپ مثال لیں، وہاں پہ عامر یہ دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بھی حجاب نہیں کرے، کوئی بھی دینی نماد کے ساتھ شہر کے اندر نہیں آئے گا۔ لہذا اس وہاں کی شرائط کے مطابق یہ ٹھیک ہے، حجاب کرنا ہمارے جو سوسائٹی ہے وہاں شرائط ایسی ہیں، یہاں پہ یہ ٹھیک ہے وہاں پہ وہ ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں ریلیٹیوزم، نسبی گرائے۔ آیا اخلاقی قضایا ایسے ہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر ہم ان 3 مکاتب کو میں سے کسی ایک کے بھی قائل ہو جائے تو ہم اخلاق میں نسبیت کے قائل ہو جائیں۔ اگلی مثال، ہاں اگلا اس کا بالکل برعکس ہے۔ میرا خیال ہے کتنا ٹائم ہو گیا، ہم پہنچ سکیں گے؟ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں چونکہ یہ درس پھر رہ نہ جائے، کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں، یہاں سے پھر اگلی ایک نئی بحث شروع کریں گے۔
اخلاق میں اگر ہم ریئلزم کے پہلے نتائج کیا تھے، ہم ریئلزم کے قائل ہو گئے، اس میں ایموٹیوسٹ تھے، کنونشنلسٹ تھے اور امپیریٹیوسٹ تھے. اور اگر ہم اخلاق میں واقعیت اور حقیقت اور ریئلزم کے قائل ہو جائیں تو اس کے بھی کچھ نتائج ہیں. جیسے کہا دھاتیں جو ہیں وہ کیا ہے، پھیلتی ہیں حرارت جب ان کو ملتی. اگر ہم اخلاق کو اور اخلاقی قضایا کو ریئلزم کی نگاہ سے دیکھیں اور اس مکتب کے قائل ہو جائیں تو پھر ہم ان کو قضایا کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ان کی ہمیں روش تحقیق لانی پڑے گی، اس کی وضاحت آئے گی. پھر وہاں پہ ہم وحدت گرائی کے قائل ہو جائیں گے، وہاں پہ پلورلزم نہیں ہوگی، وہاں پہ سنگولیرٹی ہوگی. اور آخری نقطہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اس سے اگلی سلائیڈ پہ آپ جائیں. اس سے بھی اگلی پہ چلے جائیں تاکہ ہم تھوڑا اس کا نتیجہ لیں. نتائج کیا ہوں گے؟ پہلا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم ایک قضیے کو ریئلزم کے قائل ہو جائیں. اب ریئلزم ایسا نہیں ہے کہ سارے جو ریئلسٹ ہیں اخلاق کے اندر وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہم سے ہم عقیدہ ہیں. نہیں، ایسے نہیں. آگے ایک بحث انشاءاللہ یہاں سے ایک نئی بحث کھلے گی، ابھی اس کو بیان نہیں کر دیں گے. بہت سارے ریئلسٹ ہیں، کانٹ ریئلسٹ ہیں، لیکن ہم اس سے اخلاق میں ہم عقیدہ نہیں ہیں. نتائج کیا ہیں کہ ہم ایک قضیے کو صادق اور کاذب کہہ سکتے ہیں. بعض ایسے قضایا ہوں گے جو بدی ہیں. مثلا کیا ہم کہتے ہیں تناقض محال ہے، کانٹرڈکشن از امپاسبل. یہ قضیہ ہے، مثال دے رہے ہیں. یا مثلث جو ہیں اس کے 3 کیا ہوتے ہیں، 3 اس کے اینگل ہوتے ہیں جن کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ 180. اور دھاتیں جو ہیں وہ حرارت جب ان کو ملتی ہے تو وہ پھیلتی. یہ 3 قضایا ہیں. ان کو ہم صادق اور کاذب کیوں کہہ سکتے ہیں؟ اگر صادق کب ہوں گے؟ جب یہ واقعیت کے مطابق ہوں گے، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صادق ہے. یا میں ایک برعکس کہہ دوں کہ مثلا مثلث کے 4 زاویے ہوتے ہیں، آپ فوراً کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا؟ آپ کہیں گے یہ آپ کا قضیہ ہی انویلڈ ہے. میں کہوں کہ تناقض محال نہیں ہے، آپ فوراً کہیں گے محال ہے. کیوں؟ بدی ہے، یہ قضیہ بدی ہے، وہ القضایا ہے. دھاتیں حرارت سے نہیں پھیلتی. میں کہوں گا یہ ویلڈ ہے، آپ کہیں گے انویلڈ ہے. صاحب یہ دیکھیں، یہ ہم تجربہ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. بس جب ایک قضیہ واقعیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس کو صادق کہیں گے. اگر واقعیت کو بیان نہیں کر رہا اس کو ہم کاذب کہیں گے. جبکہ وہاں ریئلزم میں کیا تھا؟ اس کے برعکس تھا. اگلی بحث آسان ہے. ابھی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مثلث، تناقض اور دھات والی 3 قضایا بنائے تھے، اس میں ہماری روش کیا ہوگی؟ دیکھیں، مثلث یہ عقل ریاضیاتی درک کرتی ہے، عقلی روش ہے ہماری. یہاں پہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اس سے بھی سادہ جملہ، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. یہاں پہ روش تحقیق کیا تھی؟ عقلی ہے، اس پہ استدلال لے کے آ رہے. اس وجہ سے یہ ویلڈ ہے. تناقض یہ بدی قضیہ ہے. دھاتیں حرارت سے پھیلتی، یہ تجربی روش سے ہم نے ثابت کیا. بس یہاں پہ ہم روش کو لے کے آ سکتے ہیں، ریاضی، فلسفہ اور سائنس. تناقض کون بتاتا ہے؟ تناقض میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ عقل بتاتی ہے کہ تناقض محال ہے، کانٹرڈکشن از امپاسبل. ریاضی ہمیں بتا رہی. بس روش تحقیق مشخص ہونی چاہیے. ہم تناقض محال ہے کو تجربے سے ثابت نہیں کرتے، وہ عقل بتاتی، عقل فلسفی بتاتی.
مثلث عقل ریاضی اور جو جیومیٹری جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، جیومیٹری کی بحث ہے نا، تو عقل ریاضیاتی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ اس طرح سے. بس روش کیا ہو گئی؟ واقعیت ایک جو ہے وہ واقعیت تجربی ہے، ایک واقعیت فلسفی ہے، ایک واقعیت ریاضی ہے. اور روش جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ایک روش تجربی ہوگی، تجربے سے جو ہے وہ ہم ثابت کریں گے، ایک کو ہم روش فلسفی سے ثابت کریں گے، ایک کو روش ریاضیاتی سے ثابت. ایک چیز اگر ممکن ہے بدی ہو تو بھی ممکن ہے مثلا مثلث کے 3 ضلع ہوتے ہیں جن کا مجموع 180 ہوتا ہے. ممکن ہے یہ قضیہ بعض لوگوں کے لیے بدی ہو، غیر بدی ہو، اس کے لیے ہمیں روش چاہیے. 2 اور 2 4 سب کے لیے بدی، لیکن کون سی بداہت ہے اس میں؟ وہی عقل ریاضیاتی اس کو ہمارے لیے ثابت کرتی ہے. بس یہاں پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ اگر اخلاق میں ہم ریئلزم کے قائل ہو جائیں تو وہاں پہ پھر ہم اس اخلاقی قضیے کو ثابت کرنے کے لیے وہاں پہ ہمیں ایک روش کو مشخص کرنا ہوگا. کون سی، کس روش کے مطابق یہ ٹھیک ہے؟ تجربے سے یہ ہوا ہے؟ آیا فلسفی روش سے ہوا ہے؟ کون سی عقل ہے جس کی وجہ سے، کیوں یہ ویلڈ ہے؟ کون سا راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اور آخری بحث اور مزاحمت تمام. وہ یہ بحث تقریباً ہو چکی وہاں پہ. یہاں پہ پھر پلورلزم کی بحث نہیں آئے گی، یہاں پہ سنگولیرٹی کی بحث آئے گی، وحدت کی بحث آئے گی. ہر کوئی جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ اگر واقعیت ہے تو واقعیت تو ایک طرح کی ہوگی نا. آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ذوق کی بات ہے یا ہم نے توحید کر لیا. ہم سارے بھی توحید کر لیں تو واقعیت تبدیل نہیں ہوتی. اب سب کے سب لوگ اگر 2 اور 2 کو 5 کرنا مثلا بولنا شروع کر دیں اور استعمال کرنا شروع کر دیں کہ درست ہے، ہو سکتا ہے، سپوز ہو سکتا ہے، لیکن 2 اور 2 نے 4 ہی رہنا ہے، 5 نہیں ہو سکتا. چونکہ وہ ایک واقعیت خارجی ہے، واقعیت ریاضیاتی ہے، اس کو آپ ٹیمپرڈ نہیں کر سکتے. سارے ہی توحید کر لیں کہ خدا جو ہے خدا کا شریک ہے، شریک باری کے قائل ہو جائے. اصل محال ہے شریک باری، ہو نہیں سکتا. خدا کے مقابل میں اور خدا کے مقابل میں آ کے مستقل ہو کے کوئی بندہ کہے کہ شریک باری ہے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ویسے لوگوں نے کیا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں ہم نے تو کئی بار پڑھی. ٹھیک ہے، توجہ فرمائی آپ نے. بس اگر ہم ریئلزم کے قائل ہو جائیں گے تو ایک جو اخلاقی موضوع ہے اس کے بارے میں متناقض رائے ہم قائم نہیں کر سکتے. جبکہ آپ نے دیکھا کہ ہم متناقض رائے پہلے قائم کر رہے تھے. کھانے کی مثال آپ کی خدمت میں. بس اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق جو ہوگا مطلق ہوگا، یعنی جو اخلاقی قضایا ہیں اس جہت سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ مطلق ہو جائیں گے. یعنی ان میں کلیت آ جائے گی، یونیورسل آ جائے گی، یونیورسلٹی آ جائے گی. تقریباً بحث الحمدللہ آج کی ایک ہی محور کے گرد تھی. انشاءاللہ خدا نے توفیق کی بحث تمام ہے. کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں. مہربانی، شکریہ.